میرے بھائیوں، جیسا کہ ہم اب سب جانتے ہیں کہ ہماری انسانی زندگی ہماری سانسوں کی گنتی پر منحصر ہے۔ اللہ رب العالمین نے آج یہ جو زندگی ہمیں عنایت کی ہے، یہ عمل کے لیے ہے، ورک کے لیے ہے، اور آج کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں ہے۔ آج کا دن اور یہ ایام جو زندگی کے ہمیں، جبکہ ہم نے آپ کی لائی ہوئی شریعت پر اسلام لائے، آپ کی اطاعت کی، ہم نے اسلام قبول کیا، ہم نے آپ کے ساتھ اسلام کی سربلندی اور سرخروئی کے لیے ہر طرح کی لڑائیاں لڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جواب دیا کہ قال نعم، کہ ہاں اے ابو عبیدہ بن جراح، ہاں قوم یکونون من بعدکم، ایک قوم آئے گی، ایک جماعت آئے گی، ایسے لوگ آئیں گے، ایسا سلسلہ شروع ہوگا تمہارے بعد، یؤمنون بی، جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، میرے اوپر ایمان لائیں گے، میری رسالت کا اقرار کریں گے، میری تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے، قرآن مقدس کو اپنا رشتہ ہدایت تصور کرتے ہوئے اپنی عملی زندگی کا اسے جامہ پہنائیں گے۔ وَلَمْ يَرَوْنِي، اور انہوں نے جبکہ مجھے دیکھا نہیں ہے، مجھے دیکھا نہیں ہے، اس کے باوجود مجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ قال البانی رحمہ اللہ، امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اس بشارت کے، اس نبی بشارت کے حقدار ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب 70,000 لوگ ایسی میری امت میں ہوں گے جو بلا حساب کے، بلا کتاب کے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ صحابہ کرام نے تجسس ہوا، پیدا ہوا کہ ہم ہی میں سے سب لوگ ہوں گے، تو آپ نے فرمایا نہیں، ہر زمانے اور ہر دور میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہم سب بھی اسی میں سے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ حضرات گرامی، ماؤں اور بہنوں، ہر زمانے میں ہمارے سماج کے اندر کچھ نہ کچھ برائیاں پنپتی رہی ہیں، ہر زمانے میں رہی ہیں۔ ان برائیوں میں سے ایک سماجی برائی یا خاندانی برائی آپ کہہ سکتے ہیں، قطع رحمی ہے۔ آپسی تعلقات کو توڑ لینا، جو خاندانی ہیں، جو اقربا ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ایک دوسرے سے بول چال بند کر لینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات کر ڈالنا، اور اپنے خاندان کو دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دینا، توڑ پھوڑ کر دینا، رشتوں کی حیثیت کو ختم کر دینا۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید فرمائی ہے، لا يدخل الجنت قاطع۔ بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو قاطع ہیں، جو رشتہ داری کو کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، بکھراؤ پیدا کرتے ہیں، چیرہ بندی کو توڑتے ہیں، ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا الکبائر، کبائر کے بارے میں جو بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، جن کی بخشش اور جس کی معافی اللہ رب العالمین سخت توبہ کے بعد وہ آئندہ اس پر نہ عزم کر لے کہ آئندہ یہ غلطی میں نہیں کروں، تبھی اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ بڑے گناہ وہ ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو ساجی ٹھہرایا جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرا لے ہم۔ اور بڑے گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم اپنے والدین کی نافرمانی کریں، ان کی باتوں کو ہم تیاگ دیں، چھوڑ دیں، اپنی منمانی کریں۔ وقتل النفس، اور بغیر حق، ناحق کسی جان کو ہم قتل کر دیں، مار دیں، اس کی ہتیا کر دیں، یہ بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم کھانا۔ میرے بھائیوں، جھوٹی قسم یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جھوٹی قسم چاہے ہمارے معاملات میں ہو، ہماری تجارت میں ہو، ہمارے لین دین میں ہو، ہمارے دیگر مسائل میں ہو، اگر ہم اپنی جھوٹی قسم کھا کر کسی کا مال ناحق ہڑپ لیں، اپنی جھوٹی قسم کھا کے کسی کی تجارت کو برباد کر دیں، ہم اپنی جھوٹی قسم کھا کے کسی کو خسارے اور نقصان میں مبتلا کر دیں، یہ ایک بڑا گناہ ہوگا، اور آج سماج میں ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں متنبہ رہنے کی ضرورت ہے، سنجیدگی کے ساتھ سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم ان بڑے گناہوں کے مرتکب تو نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر ہیں، خدا را توبہ کریں اور عہد کریں کہ ہم ان تمام چیزوں کو درست کریں گے۔ اپنی زندگی جو ہم نے آج 1 مہینے کے جو روزہ رکھے، جو تربیت ہم نے پائی ہے، ان ساری چیزوں کو فراموش کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کر سکتا ہے، اتیاچار نہیں کر سکتا ہے، ولا یخذلہ، نہ ہی اسے رسوا کر سکتا ہے،
वला यहकिरहु, न ही उसे हकीर और कमतर समझ सकता है। अरू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यहाँ आफ्नो तर्फबाट केही सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने बिदा हुन चाहन्छु र बिदा हुनु पहिला यहाँहरू सम्पूर्ण अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अगर हमारे बच्चों में से अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वसुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। हज़रात गिरामी, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहान। अल्लाहु अकबर يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من الله أكبر الله لمن حمده दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन की तौफीक अता फरमाए। साथ ही मैं इस मौके नहीं है, ये दिन आसान दिन है, इसीलिए लोग उन्हें नफरत वाली चीज़ों पर आमद मत करो। ऐसी चीज़ें उनसे दिन है अल्लाह के रोज़ार बंदों के लिए कि उन्होंने अपने रोज़े में अगर अल्लाह पाक ने तौफीक बख्शे आपको, जैसा कि हदीस नबवी में है अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द।